جماعت ششم، ہم آپ کو خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے آپ کی کتاب چمپا سے ایک اور مضمون جس کا نام ہے بچے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مضمون صفحہ نمبر 91 میں ہے اور اس کی مشق 93 صفحے پر ہے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں، اور مشق کرنے سے پہلے ہم اس مضمون کے مصنف کے بارے میں تعارف پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تعارف میں سے بھی بہت سے سوالات آتے ہیں، اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ مضمون بچے تخلیقات پطرس سے لیا گیا ہے۔ آئیے اب پطرس کے بارے میں یہ اقتباس یا تعارف ہم پڑھتے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 91 پہ لکھا ہوا ہے۔ احمد شاہ پطرس بخاری۔ احمد شاہ بخاری پطرس 1898 میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی میں ایم اے کیا۔ لیکچرر، پرنسپل، آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل، اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری تک مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ ملازمت کے دوران 1958 میں انتقال کیا اور نیو یارک میں دفن ہوئے۔ احمد شاہ بخاری پطرس کا شمار معیاری اور ممتاز ترین مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں میں شوخی، سلاست اور روانی ہے، اسی لیے عام تعلیم یافتہ آدمی بھی اسے آسانی سے سمجھ کر لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ ان کے مضامین مرید پور کا پیر، لاہور کا جغرافیہ، مرحوم کی یاد میں اور کتے ان کے مزاح کے شاہکار ہیں۔ اب یہ جو 5 لائنوں پر مشتمل تعارف ہے، اس میں سے بھی بہت سے سوالات آ جایا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ لاہور کا جغرافیہ کس کی تصنیف ہے؟ اب جس نے یہ سبق غور سے پڑھا ہوگا، تعارف غور سے پڑھا ہوگا، تو اس کو فوراً سے یہ یاد آ جائے گا کہ یہ پطرس کا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح مرحوم کی یاد کس نے لکھا ہے، مرید پور کا پیر کس کی تخلیق ہے، کس کا مضمون ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح احمد شاہ بخاری پطرس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو جب آپ نے اس کو غور سے پڑھا ہوگا تو آپ جان جائیں گے کہ یہ لائن نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ممتاز ترین مزاح نگاروں میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ کی وفات اور آپ کی پیدائش کے جو تاریخ ہے وہ کیا ہے، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ 1898 میں پیدا ہوئے۔ کہاں پہ؟ پشاور میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آپ نے کس زبان میں ایم اے کیا؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک کثیر الانتخابی سوالات کا حصہ بن سکتا ہے یہ پیراگراف، اس لیے آپ اچھی طرح اس کو تیار کریں۔ اور ساتھ میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ آپ کا انتقال کہاں ہوا اور آپ کہاں پہ دفن ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا انتقال نیو یارک میں ہوا اور آپ وہیں پہ دفن ہیں، اور آپ کا وفات کا سال 1958 ہے۔ تو اس طرح آپ کو میں نے کئی سوالات اس میں سے ڈھونڈ کے بتا دیے ہیں، ان کے جوابات بھی پیش کر دیے ہیں۔ اب آپ ان کو اچھی طرح یاد رکھیں، اور اسی طرح جو نظمیں شامل ہیں
اور جو مضامین شامل ہیں جن کے شروع میں تعارف پیش کیا گیا ہے، خواہ وہ تعارف مصنف کا ہو یا شاعر کا ہو، اس کو اچھی طرح تیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں بھی یہ بتایا تھا کہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ہی آسانی سے نمبر حاصل کرنے میں مدد کرتی ہیں کہ کون سا مضمون کس نے لکھا۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس مضمون جس کا نام بچے ہے، جو کہ پطرس نے لکھا ہے، اس کو اچھی طرح تیار کریں اور اس کے تعارف کا ایک ایک لفظ یاد کر لیں۔ یہ امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس کو بالکل آپ نظر انداز نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 93 پہ اس کی مشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے ذخیرہ الفاظ، جس میں سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے آخر پہ جو فرہنگ ہے وہ دی گئی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو، کیونکہ ہم پہلے یہ سبق پڑھ چکے ہیں، یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں اور اس میں آپ کو پہلے ہی سے بہت کچھ یاد بھی ہے، لیکن پھر بھی میں دہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں، پنگھوڑا جھولا، پنگھوڑا کہتے ہیں جھولے کو، ٹھیک ہے نا۔ اور محمل بے معنی بات، بے معنی، جزوانہ مساج کروانا، ٹھیک ہے نا۔ حاشا وکلا ہرگز نہیں، حکماء عقل مند لوگ۔ اب حکماء جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ حکیم کی، ٹھیک ہے۔ حکیم کی جمع حکماء، جس کا مطلب ہے عقل مند لوگ۔ آگے ہے کرخت، کرخت کا مطلب ہے سخت یا ناہموار، ٹھیک ہے۔ دک کرنا، تنگ کرنا یا پریشان کرنا۔ لواحقین رشتہ دار کو کہتے ہیں، جو لواحقین رشتہ داروں کو یا متعلقین کو، ٹھیک ہے۔ سامع نوازی کرنا، سنائی دینا، ٹھیک ہے۔ مضر نقصان دہ۔ ناطقہ بولنے کی قوت۔ یکسوئی ایک جانب یا ٹھہراؤ۔ تو یہ سوال نمبر 1 الفاظ کے معنی آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کثیر الانتخابی سوالات، جو کہ سوال نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 93 پہ۔ امید ہے آپ نے کتاب کھولی ہوگی۔ اگر آپ کتاب کھولے رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ میرے چل رہے ہوں گے۔ اگر آپ کی کتاب بند ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کے سامنے کتاب نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، اس مضمون کے مصنف ہیں، کون ہیں؟ پطرس بخاری، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ہے، مصنف کا شمار معیاری اور ممتاز ترین میں ہوتا ہے۔ کیا آئے گا یہاں پہ؟ جیم آئے گا، مزاح نگار۔ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ پطرس بخاری کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ مزاح نگاری ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ مضمون پڑھا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہے، اس میں بار بار وہ ہر ایک لائن میں مزاح پیدا کرتے ہیں۔ ان کی تحریر کو پڑھ کے بہت زیادہ ہمیں لطف اور مزہ آتا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے، لائبریری میں آپ کو، اگر آپ کو لائبریری میں ان کی کوئی کتاب مل جائے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، آپ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ اگر ان کی کتاب پڑھ لیں گے تو آپ لکھنے بھی لگیں گے، ان جیسی تحریر لکھنے لگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ مزاحیہ تحریریں پڑھنے سے مزاحیہ تحریریں لکھنے کا بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح آگے تیسرا ہے، یہ مضمون ان کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ 3 یہاں پہ آپشن دی ہوئی ہیں، مضامین پطرس، تخلیقات پطرس، میراث العروض۔ لیکن آپ دیکھیں، سبق کھولیں، سب سے پہلا صفحہ ہے، اس میں جو ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اتنا موٹا جلی حروف میں لکھا ہوا ہے،
نمایاں کر کے تخلیقات پطرس سے ایک مضمون، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مضمون ہم نے جو پڑھا ہے یا ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں یہ تخلیقات پطرس سے لیا گیا ہے، اس لیے آپ اس پہ جو آپشن نمبر بے ہے اس پہ آپ ٹک کر دیں گے۔ آگے نمبر 4 ہے، یہ مضمون کے بچوں کے بارے میں ہے۔ کس کے بچوں کے بارے میں ہے؟ 3 آپشن ہیں، انسانوں کے بچوں کے بارے میں ہے، بلی یا فاختہ کے بچوں کے بارے میں۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ بچے جو سے انسانوں کے بچوں کے بارے میں ہم نے جب پڑھا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بار بار بچوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آخری ہے، مصنف کے خیال میں بچوں کو سلانا ہو تو کیا کیجئے؟ لوری دینا چاہیے، گڑیا یا جھنجھنا دینا چاہیے۔ کیا دینا چاہیے؟ تو لوری دینا چاہیے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ بچپن میں بھی جو والدین ہیں یا بزرگ ہیں جب بچے نہیں سوتے تو ان کو لوری دے کے سلاتے ہیں یا ان کو مختلف دعائیں سنا کر سلاتے ہیں اور وہ بچے سو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگلا حصہ ہے تفصیلی جواب کے سوالات کا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے، یہ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ مصنف نے انسانوں کے بچوں کی کون کون سی اقسام کا ذکر کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے غور سے سبق پڑھا ہے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی میں آپ کو، کیونکہ ہم ریویژن کر رہے ہیں، امتحان کی تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس بارے میں پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس کو لکھ لیں۔ میں آہستہ آہستہ آپ کو لکھواتا ہوں، بولتا ہوں اور آپ لکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مصنف نے سبق جو سا ہے نا بچے، اس میں لکھا ہے پیارا بچہ، ننھا بچہ، پھول سا بچہ اور چاند سا بچہ جیسے بچوں کی اقسام کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ کو میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چیپٹر کے بالکل شروع میں دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ نشان آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں، لیکن جو میں آپ بول کے بتا دیا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا ہے، اور سبق کے اندر بھی جو ہے اس کی بھی نشاندہی میں نے کر دی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مصنف نے روتے بچے کو چپ کرانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرنے کا ذکر کیا ہے؟ اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ سبق مزاح سے بھرپور ہے، ہر ایک لفظ میں مزاح ہے، کیونکہ احمد شاہ بخاری پطرس کی خوبی، ان کی تحریر کی یہ ہے نمایاں خوبی کہ وہ ہر شعر میں مزاح پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا سبق کے اوپر جو 91 پیج پہ جو تصویر بھی بنی ہوئی ہے، وہ اٹھایا ہوا ہے کسی بچے کو، تو وہ بچہ چپ نہیں کر رہا، روئے جا رہا ہے، اور جو کھلونے ہیں، گڑیا ہے اور دیکھیں جھنجھنا ہے، اور بندر کا جو ہے وہ ڈھول والا بندر ہے، ہاتھی ہے، چھوٹے چھوٹے کھلونے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پہ وہ ایک گھوڑا بھی کھڑا ہے، تو وہ مختلف چیزیں دے کے اس کو بہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے، تو ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ چپ کرانے کے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں، یہ دوسرا سوال ہے، اور یہ سوال نمبر 2 کا جواب میں نے آپ کے سامنے یہ 91 صفحے پہ دیکھیں، نیچے سے 9ویں لائن ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جناب اس بچے کے سامنے گانے گائے ہیں، ٹھیک ہے، شعر پڑھے ہیں، ناچے ہیں، تالیاں بجائی ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقلیں اتاری ہیں، بھیڑ بکری کی سی آواز نکالی ہے، سر کے بل کھڑے ہو کر ہوا میں بائی سائیکل چلانے کے نمونے پیش کیے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بچہ کسی طرح بھی خاموش نہیں ہوا اور روتا چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے، مزہ اس میں کتنا پیدا کیا گیا ہے کہ بچے کبھی بھی چپ نہیں کرتے، جب رونے پہ آ جائیں وہ روتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کیا کیا طریقے ہیں، وہ آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ اب آپ دیکھ لیں صفحہ نمبر 91 پہ نیچے سے 9ویں لائن نمبر 9 پہ میں نے جناب اس بچے کے سامنے سے لے کے اور پیش کیے ہیں تک، ٹھیک ہے؟ نشان لگا لیا ہوگا آپ نے۔
اور اس کے بعد آگے ہے اپنے بچپن کے بارے میں مصنف نے کیا لکھا ہے. یعنی مصنف نے اب یہ دیکھیں نا، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو مزاح نگار ہوتا ہے نا، وہ اپنے اوپر بھی ہنستا ہے. وہ لوگوں کے اوپر نہیں ہنستا، لوگوں کے بارے میں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے آپ کو بھی مزاح کا نشانہ بنا لیتا ہے. اب دیکھیں مصنف نے اپنے آپ کو بھی مزاح کا نشانہ بنا لیا ہے کہ وہ خود چھوٹے ہوتے کیا کرتے تھے. کیا وہ اچھے بچے تھے یا رونے والے بچے تھے یا کیسے بچے تھے یا ضدی بچے تھے. تو اب اس میں اس کا جواب چھپا ہوا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ وہ میں آپ کو نشاندہی کر دیتا ہوں کہ وہ وہاں پہ آپ کو مصنف نے اپنے بچپن کے بارے میں کیا لکھا ہے. سوال نمبر 3 ہے، اس کا جواب دیکھیں کتاب میں ہے جی یہ، ٹھیک ہے. یہ 92 صفحے کے آخری 3 لائنیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. خدا جانے آج کل کے بچے کس قسم کے بچے ہیں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بقر عید کو تھوڑا سا رو لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار کو مہمان آ نکلا تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر لی، کیونکہ ایسے موقع پر ضد کارآمد ہوا کرتی ہے. کارآمد مطلب مفید ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ عید کے موقع پر اگر مہمان کو آ گیا ہے تو وہ بچہ اگر رو پڑا ہے تو پھر کیا ہے، مہمان آ کے مطلب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ رونے کیوں لگ گیا، کیا مسئلہ ہو گیا. لیکن پھر کیا ہے، لیکن یہ کہ 24 گھنٹے متواتر کا مطلب لگاتار روتے رہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو کتاب آپ کے سامنے ہے نا، کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے نا. جو مجھے سن رہے ہیں ان کے سامنے بھی کتاب ہو تو اس کا زیادہ مزہ آئے گا اس مضمون کو پڑھنے کا، کیونکہ اس میں مزہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ کہ 24 گھنٹے، اب میں آخری لائن پہ آ گیا ہوں، متواتر روتے رہیں، ایسی مشق ہم نے کبھی بہم نہ پہنچائی تھی. یعنی کبھی ایسا کام جو ان سے ہے نا وہ ہم نے بار بار نہیں کیا تھا. مشق کرنا ہوتا ہے نا، کسی کام کو بار بار کرتے چلے جانا. یعنی ہم کبھی کبھی روتے تھے، وہ بھی کبھی کبھی عید کے موقع پہ رو پڑتے تھے، کیونکہ کوئی مہمان گھر آ جاتا تھا تو پھر تھوڑی سی ضد بھی کر لیتے تھے کہ شاید ہمیں کوئی فائدہ ہی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں دیکھیے کہ سوال نمبر 3 کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ، اور اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ مصنف اس سبق کا مرکزی خیال بیان کیجیے. اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ نظم ہو یا کوئی سبق ہو، اس میں کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ضرور چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے پہلے آپ نے بہت سی چیزیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیے مفید ہوتا ہے. اب اس میں کیا مرکزی خیال ہے اس کا، وہ ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب آپ اس کا مرکزی خیال جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے. پینسل ہاتھ میں پکڑیے، میں آہستہ آہستہ بولتا ہوں، آپ آہستہ آہستہ لکھ لیں تاکہ آپ کے پیپر کی تیاری اچھی ہو سکے. ٹھیک ہے. اب پہلے تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب کوئی نظم آتی ہے، اشعار آتے ہیں کہ تشریح بیان کریں، تو آپ نے سب سے پہلے نظم کا نام لکھنا ہوتا ہے، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. اسی طرح پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہی آپ نے کسی سبق کا نام مرکزی خیال لکھنا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سبق کس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہ آپ اس نمبر 1 اس کا مل جائے گا اور 1 سبق کا مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو مصنف نے، اب آپ کو مرکزی خیال بتا رہا ہوں میں، مصنف نے مزاحیہ رنگ میں ننھے بچوں کے مزاج اور عادات کا ذکر کرتے ہوئے انہیں بہلانے کے لیے کی جانے والی لا حاصل کوششوں کو تحریر کیا ہے. عموماً بچوں کو معصوم اور شوخ ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس مضمون میں مصنف نے بچوں کے مزاج اور عادات کو طنز و مزاح کے انداز میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کے خیال میں ان کے زمانے کے بچوں اور خود ان کے بچپن میں خاصا فرق ہو گیا ہے. وہ بطور بچہ اپنے والدین یا رشتہ داروں کو اس طرح تنگ نہیں کیا کرتے تھے جتنا ان کے زمانے کے بچے صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آئے تو